إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ہر قسم کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے. بے شمار درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطالعہ پہ ہوں، جن کی ذات مقدسہ کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہمیں صراط مستقیم والا راستہ نصیب فرمایا ہے، اور اللہ رب العالمین نے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں سے اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا فرمایا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کی اس آیت کے اندر امت کو مخاطب کر کے بذریعہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ حکم دیا ہے کہ تم میری اتباع کرو، میری پیروی کرو. اس وجہ سے اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ محبت فرمائیں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے. اور اللہ رب العالمین نے یہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ اعلان کروایا ہے. قل، آپ کہہ دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری پیروی کیجئے، میری اتباع کیجئے. یحببکم اللہ، اللہ تمہارے ساتھ محبت فرمائیں گے. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ معاف کرنے والے اور رحمت نازل فرمانے والی ذات ہے. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر سنت کے اندر انسان کے لیے خیر و بھلائی ہے اور اجر و ثواب ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے بے شمار مقامات پر ہمیں اس بات کی طرف رغبت دلائی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو بھی بات ہو
وہ ہمیں ماننی چاہیے۔ ہم رمضان المبارک کا یہ مہینہ، اس کے اندر ہم داخل ہو چکے ہیں، اور ہر آدمی یہ چاہتا ہے اور اس کی خواہش ہے کہ مجھ سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کوئی سنت چھوٹ نہ جائے، میں آپ علیہ السلام کی سنت کو اپناؤں، جو کام پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ہے میں وہی کام کروں۔ حتیٰ کہ انسان ان ایام کے اندر جب روزہ افطار کرتا ہے تو اس وقت بھی اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ میری افطاری اس چیز کے ساتھ ہو جس چیز کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ اس کے ساتھ روزہ افطار کیجیے۔ جہاں تک انسان دیکھے تو بہت ساری چیزیں افطاری کے وقت انسان کے سامنے پڑی ہوتی ہے، اور انسان ان میں سے کوئی چیز نہیں اٹھاتا سوائے کھجور کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے، تو سنت کے مطابق میں نے روزہ اس سے افطار کرنا ہے، باقی لوازمات بعد میں ہوں گے۔ تو ایک اور سنت بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، جس کو آج امت بھولی ہوئی ہے، اور اس سنت کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ اس سنت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کتنی ساری احادیث ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کتنے سارے صحابہ ہیں جنہوں نے اس سنت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمایا ہے۔ حتیٰ کہ یہ ایک واحد سنت ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 10 مبشرہ صحابہ کرام احادیث کے راوی ہیں اور موجود ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن کو دنیا کے اندر ایک ہی موقع پر جنت کی بشارت دی تھی، وہ 10 صحابہ کرام جن کو 10 مبشرہ کہتے ہیں، وہ بھی یہ سنت کے راوی ہیں۔ اور حتیٰ کہ اگر دیکھا جائے اور ائمہ اقوال کے اقوال پڑھے جائے تو وہ ان کے بارے میں اپنا اپنا نظریہ، اپنا اپنا عقیدہ، اپنی اپنی سوچ ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اور وہ سنت کیا ہے؟ رفع الیدین والی سنت، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ جس طرح باقی سنتوں پر ہم عمل کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں اس سنت پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ تو عبد الرحمن بن مہدی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کتاب امام البخاری رحمہ اللہ کی جز البخاری، اس کے اندر ان کا قول نقل ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ رفع الیدین جو ہے یہ سنت ہے۔ اور امام ابن قیم اپنی کتاب اعلام الموقعین اس کے اندر کہتے ہیں کہ من ترکہ فقد ترک السنہ، کہ جس نے رفع الیدین چھوڑا اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑا۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین چھوڑنے والا جو ہے وہ تارک سنت ہے، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑا ہے۔ اور پھر امام ابن خزیمہ ان کا یہ قول عمدۃ القاری کے اندر منقول ہے، وہ کہتے ہیں من ترک الرفع فی الصلاۃ فقد ترک رکنا من ارکانها، کہ جس نے رفع الیدین چھوڑ دیا اس نے نماز کے ارکان میں سے ایک رکن چھوڑ دیا۔ اور اسی طرح سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رفع الیدین من زینت الصلاۃ، کہ رفع الیدین کرنا یہ نماز کی خوبصورتی ہے، نماز کی زینت ہے۔ بکل رفع 10 حسنات، ہر مرتبہ
رفع الیدین کرتے وقت انسان کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ بکل اصبع حسنہ، ہر انگلی کے بدلے 1 نیکی ملتی ہے۔ تو انسان جب رفع الیدین کرتا ہے، رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، اور اسی طرح وہ تیسری رکعت کے لیے جب اتحیات سے اٹھتا ہے اس وقت وہ رفع الیدین کرتا ہے، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور وہ 10 انگلیاں اٹھاتا ہے، ہر انگلی کے بدلے 1 نیکی ملتی ہے، تو 1 رکعت کے اندر اس آدمی کو 20 نیکیاں اضافی ملتی ہیں۔ 20 نیکیاں اس آدمی کو اضافی ملتی ہیں، کیونکہ 10 انگلیاں اس نے 1 دفعہ اٹھانی ہے اور 10 دوسری دفعہ اٹھانی ہے، تو 20 نیکیاں 1 رکعت کی ہیں۔ تو پھر آدمی خود اندازہ لگائے کہ جو اتنی اہمیت کی حامل ہے سنت، آج اس کو ہم نے ترک کیا ہوا ہے، اور ہم اس کے بارے میں اپنے طرح کے خیالات رکھتے ہیں، اور پھر اس کی تعویلیں کرتے ہیں، اور اس کے منسوخ ہونے کے دلائل بھی ہم بڑے عجیب طریقے سے دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پہلی حدیث سے شروع کرتا ہوں، جو رفع الیدین کے اوپر ہے، جس کے راوی ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کہتے ہیں صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، فَكَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز شروع کرتے ہوئے تکبیرت تحریمہ کہتے، جس کو ہم تکبیر اولا کہتے ہیں، جب آپ یہ کہتے تو آپ رفع الیدین کرتے، وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے لیے جھکتے رفع الیدین کرتے، جب رکوع سے آپ اپنا سر مبارک اٹھاتے آپ رفع الیدین کرتے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ سنت ہمارے سامنے بیان کی ہے۔ ذرا دیکھیے، غور کیجئے کہ یہ کیسی سنت ہے۔ آج امت اس کو کھوئی ہوئی ہے، امت اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ذرا دیکھیے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ اہم سنت ہے، اس کے بارے میں امام ابو اسماعیل کہتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی ہے ابو نعمان کے پیچھے، انہوں نے بھی رفع الیدین کیا ہے۔ امام ابو نعمان کہتے ہیں میں نے کیا کیا ہے، نماز پڑھی ہے حماد بن زید کے پیچھے، ان کو میں نے دیکھا کہ وہ بھی رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ اور حماد بن زید کہتے ہیں میں نے نماز پڑھی ہے ابو ایوب سختیانی رحمہ اللہ کے پیچھے، وہ بھی رفع الیدین کرتے تھے۔ ابو ایوب سختیانی کہتے ہیں میں نے نماز پڑھی ہے عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ کے پیچھے۔ کون ہے عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ؟ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد عطا بن ابی رباح کے پیچھے نماز پڑھی، انہوں نے بھی رفع الیدین کیا۔ عطا بن ابی رباح کہتے ہیں میں نے سیدنا عبداللہ ابن زبیر کے پیچھے نماز پڑھی، انہوں نے بھی رفع الیدین کیا۔ عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں میں نے جناب نماز پڑھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے، انہوں نے رفع الیدین کیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیچھے کہ آپ نے بھی رفع الیدین کیا۔ اٹھائیے سنن البیہقی، اس کے اندر یہ پوری تفصیل موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ کیسی سنت، عظیم سنت ہے، آج ہم اس کو کھوئے ہوئے ہیں۔ آگے چلتے ہیں کہ حتیٰ کہ سنن البیہقی کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ سنت جو آپ کیا کرتے تھے یہ عمل کہاں تک ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے یہ عمل کہاں سے سیکھا ہے رفع الیدین والا؟
میں نے جبریل علیہ السلام سے سیکھا ہے، اور جبریل علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے یہ عمل سیکھا ہے۔ اور دوسری حدیث کی طرف چلیے، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ حتی یحاذی بہما منکبیہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام رفع الیدین کرتے جب آپ نماز کی ابتدا کرتے، حتی یحاذی بہما منکبیہ، جب اللہ کے نبی رفع الیدین کرتے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے اپنے کانوں کی لو کے برابر، اپنے کانوں کی لو کے برابر آپ اپنے ہاتھوں کو بلند کرے۔ ایک حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر بلند کرتے ہیں، یہاں پر کر لیا جائے یا یہاں پر کر لیا جائے، یہ میرے نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر کہتے ہیں وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، جب رکوع کرنے کے لیے آپ جھکتے تو رفع الیدین کرتے، جب رکوع سے آپ سر مبارک اٹھاتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی رفع الیدین کرتے۔ آگے چلیے، تیسری حدیث سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے، وہ بھی کیا کہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کس انداز کے اندر نماز پڑھتے، کہتے ہیں انہو کان اذا قام الى الصلاة المکتوبہ، جب اللہ کے نبی فرض نماز کے لیے کھڑے ہوتے، کبر تکبیر کہتے ہیں، ورفع یدیہ حذو منکبیہ، تو آپ اپنے کندھوں کے برابر اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے، ویصنع مثل ذلک اذا قضى قراءته، جب آپ اپنی قرات مکمل کر لیتے پھر اسی طرح رفع الیدین کرتے ہوئے آپ کیا کرتے، رکوع کے اندر چلے جاتے، وَيَصْنَعُ إِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ، جب رکوع سے آپ سر اٹھاتے تو پھر بھی رفع الیدین کرتے، وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِّن صَلَاتِهِ وَهُوَ قَاعِدٌ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھے ہوتے، بیٹھنے کی حالت میں آپ رفع الیدین نہ کرتے، بیٹھنے کی حالت میں تشہد کی حالت ہے، اور اسی طرح دو سجدوں کے درمیان میں ہم بیٹھتے ہیں، تو اس دوران اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رفع الیدین نہیں کرتے۔ اور پھر فرماتے ہیں وَإِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ كَذَلِكَ وَكَبَّرَ، اللہ کے نبی جب دو رکعتوں کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ تکبیر کہتے اور رفع الیدین کرتے۔ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری حدیث کو دیکھیں، اس کے اندر یہ کہتے ہیں کہ فرشتے بھی رفع الیدین کرتے ہیں نماز کے اندر۔ علی بن ابی طالب کہتے ہیں لما نزل سورۃ کوثر، جب سورۃ کوثر نازل ہوئی، انا اعطیناک الکوثر، تو کیا کہتے ہیں، میں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا جبرائیل ما هذه النہر التي امرنی بها ربی، یہ نہر کیا چیز ہے جس کا حکم میرے رب نے مجھے دیا ہے کہ یہ کام کرو۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو سیدنا جبریل نے حکم بتایا ہے، لیست الاضحیٰ فقط، یہ صرف قربانی نہیں ہے کہ قربانی کیجئے، وَلَكِنَّهُ يَأْمُرُكَ إِذَا أَحْرَمْتَ لِلصَّلَاةِ، لیکن اللہ آپ کو حکم یہ دیتے ہیں کہ جب آپ تکبیر اولا کہیں نماز کے لیے، أَن تَرْفَعَ يَدَيْكَ، کہ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے رفع الیدین کیجئے، اذا کبرتا و اذا رکعتا، جب آپ تکبیر کہہ کے رکوع میں جانے لگے پھر بھی رفع الیدین کریں، و اذا رفعت رأسک من الرکوع، اور جب آپ رکوع سے اپنا سر اٹھائیں تو پھر بھی رفع الیدین کریں، فإنها صلاتنا،
سیدنا جبریل کہتے ہیں فَإِنَّهَا صَلَاتُنَا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب میں نے جبریل سے پوچھا مجھے انہوں نے جواب دیا، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں فَإِنَّهَا صَلَاتُنَا وَصَلَاةُ الْمَلَائِكَةُ الَّذِينَ فِي السَّبْعِ سَمَاوَاتِ، 7 آسمانوں کے اندر جو اللہ کے فرشتے موجود ہیں وہ بھی رفع الیدین کرتے ہیں، رفع الیدین فرشتے بھی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ یہ عظیم سنت ہے، اس کو مت چھوڑنا ہے، اس کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر آگے سنیے ایک اور حدیث، سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یرفع یدیہ اذا کبر واذا رکع واذا رفع رأسہ من الرکوع، جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تکبیر کہتے ہیں، رفع الیدین کرتے ہیں، رکوع کے لیے جاتے ہیں، رفع الیدین کرتے ہیں، رکوع سے سر اٹھاتے ہیں، تو پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رفع الیدین کرتے ہیں۔ اب یہی مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 ہجری کے اندر مسلمان ہوتے ہیں، کتنی 9 ہجری کے اندر مسلمان ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نماز سیکھ کر اپنے علاقے کے اندر چلے جاتے ہیں۔ 10 ہجری کے اندر شوال کا مہینہ ہے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، سردیوں کا موسم ہے، کہتے ہیں کہ میں جب آیا ہوں میں نے دیکھا موٹے موٹے کپڑے لیے ہوئے صحابہ کرام نے بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی، اور آپ نے اپنے کپڑوں کے نیچے سے ہاتھ نکال کر رکوع جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے آپ رفع الیدین اپنے صحابہ کرام کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ یہ کب مالک بن حویرث کب بیان کر رہے ہیں؟ 1 سال پہلے مسلمان ہوئے اور نماز سیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنے علاقے کے اندر گئے۔ ٹھیک 1 سال کے بعد تعلیق سنن النسائی کے اندر علامہ سندھی رحمہ اللہ نے یہ بات نقل کی ہے، ٹھیک 1 سال کے بعد سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ شوال کے مہینے میں 10 ہجری کے اندر پھر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا ہے، صحابہ کرام کو دیکھا ہے کہ وہ رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ اور پھر 11 ہجری ربیع الاول کے مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، آپ وفات پا گئے، آپ کے اوپر موت آ گئی۔ میرے بھائیوں، اب سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ شوال 10 ہجری کے اندر جب آتے ہیں دوبارہ، یہ آخری صحابی ہیں، ذرا دنیا کائنات کو بتائیے، ان سے پوچھئے، ان کو کہیے کہ آخری صحابی مالک بن حویرث تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ سنت، یہ روایت کر رہے ہیں، صحابہ کرام کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ کی سنت ہے اور یہ آخری صحابی ہے۔ اس کے بعد کوئی ایک صحابی دکھائیے جو ان کے بعد مسلمان ہوا ہو اور وہ کہے کہ مالک بن حویرث کے بعد میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ نے رفع الیدین نہیں کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے رفع الیدین اپنی وفات تک کیا ہے۔ اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو صحابہ ضرور اس کو ذکر کرتے، اگر کوئی اور صحابی مسلمان ہوا ہوتا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، وہ ضرور اس کو نقل کرتا اور پھر یہ حدیث کتابوں کے اندر موجود ہوتی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ منسوخ نہیں ہے، اور آپ نے آخری وقت تک کیا ہے رفع الیدین۔ اور پھر لوگ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، لوگ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں رفع الیدین کے اوپر، کہ رفع الیدین صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ رفع الیدین نہیں ہے، آپ نے نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، میں آج آپ کے پاس یہ کتاب لے کر آیا ہوں آپ کو دکھانے کے لیے، تاکہ آپ کو جو دھوکہ دیتے ہیں، آپ کے سامنے جو یہ حدیث بیان کرتے ہیں
ان کو کہنا جا کر کہ جناب یہ جو جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ ایک حدیث پڑھ رہے ہیں جس میں رفع الیدین کا ذکر نہیں ہے، آگے ذرا دوسری 2 حدیثیں بھی تو پڑھیے۔ وہ کہتے ہیں کہ کون سا رفع الیدین جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا؟ وہی جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں حدیثوں کے راوی ہیں۔ اور پھر دیکھیے امام مسلم رحمہ اللہ نے جب یہ حدیثیں ذکر کیے ہیں تو انہوں نے باب کیا باندھا ہے؟ باب کیا باندھا ہے؟ باب الامر بالسکون فی الصلاۃ، کہ نماز کے اندر سکون اور اطمینان کرنے کا بیان ہے، حکم ہے اس کے اندر۔ اور والنہی عن الاشارۃ بالید، اپنے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کرنے سے منع کرنے کا بیان ہے۔ ورفعها عند السلام، اور سلام کے وقت ہاتھ کو حرکت دینے سے منع کرنے کا بیان اس باب کے اندر موجود ہے۔ تو پہلی حدیث یہی سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس آئے، آ کر کہا آپ نے مالی اراکم رافعی ایدیکم کأنہا اذناب خیل شمس، کیا ہوا ہے میں تم کو دیکھ رہا ہوں آپ شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح اپنے ہاتھ ہلا رہے ہیں۔ صحابہ کو کہا کہ آپ شریر گھوڑوں کے دموں کی طرح اپنے ہاتھ ہلا رہے ہیں، کیا ہو گیا ہے؟ صحابی کون ہے؟ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، نماز کے اندر سکون کرو۔ اس حدیث سے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے رفع الیدین منسوخ ہو گیا، اس حدیث سے رفع الیدین منسوخ ہو گیا۔ آئیے یہ حدیث نمبر جو انٹرنیشنل نمبر ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو ہے 430 نمبر ہے۔ آگے آئیے 431 نمبر حدیث پڑھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہی صحابی ہیں سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کننا اذا صلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے قلنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، واشار بیدہ الی جانبین، جب ہم دائیں طرف سلام پھیرتے ہاتھ کے ساتھ کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جب بائیں طرف سلام پھیرتے تو کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کو سمجھ آئے گا کہ جابر بن سمرہ کس رفع الیدین سے منع کر رہے ہیں؟ اس کی وضاحت بھی خود کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں کس سے منع کیا تھا کہ جب آپ نماز کے اختتام کے وقت سلام پھیرتے ہو اور اپنے ساتھی کو کہتے ہو ہاتھ سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے اس سے منع کیا ہے کہ یہ حرکت نہیں کرنی، سکون سے اطمینان سے نماز پڑھنی ہے۔ پھر کہتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاما تؤمون بایدیکم کانہا اذناب خیل شمس، کیا ہے کہ تم شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح اپنے ہاتھوں کو حرکت دیتے ہو؟ انما یکفی احدکم ان یضع یدہ علی فخذہ، اتنا ہی تمہارے لیے کافی ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنے گھٹنے کے اوپر ہاتھ رکھ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دے، یہ اس کے لیے کافی ہے۔ پھر فرمایا ثم یسلم علی اخیہ علی من یمینہ و شمالہ، پھر جو تمہارے بھائی دائیں جانب ہیں دائیں جانب سلام پھیرو تو ان پر سلامتی کرو، اور جب بائیں جانب سلام پھیرو تو ان پر سلامتی کرو۔ اب پتہ چل گیا کہ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس وقت منع کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہاتھوں کو حرکت مت کرو۔ یہی 2 حدیثیں لے کر
لوگ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اور صحیح مسلم کی یہ حدیث نمبر 430 ریگولر جو نمبر ہے 968، یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کر کے آپ کو کہتے ہیں کہ یہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر منع کیا ہے، لیکن ان کو کہیے کہ جناب یہ حدیث نمبر آگے جو ہے یہ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 970 نمبر پڑھیے، اس کے اندر مسئلہ واضح ہو جائے گا کہ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس رفع الیدین سے منع کرتے ہیں، کب ہاتھوں کو حرکت دے تو اس سے منع کرتے ہیں، اور آپ اس کو کہاں لے کر جاتے ہیں؟ آپ اس کو کہاں لے کر جاتے ہو اور کس طرح کرتے ہو؟ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل وفات تک موجود ہے۔ اگر کوئی اس کا توڑ کرنا چاہتے ہیں تو وہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے 10 ہجری شوال کا، اس کے بعد کوئی صحابی ثابت کرے، اس کے بعد کوئی بتائے کہ ہاں فلاں صحابی مسلمان ہوئے ہیں، انہوں نے جب مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اور وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہ جو مسلمان ہوئے ہیں انہوں نے یہ روایت کی ہے، لہذا اس کے بعد اب رفع الیدین منسوخ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ساری کی سارے آپ کے ساتھ تعویلیں کرتے ہیں، پھر آپ کو ایک اور دھوکہ دیا جاتا ہے، پھر آپ کو ایک اور دھوکہ دیا جاتا ہے۔ وہ کیا کہ جناب شروع میں کرتے تھے بعد میں نہیں کرتے تھے۔ یہ بھی کہتے ہیں نا لوگ، شروع میں کرتے تھے بعد میں نہیں کرتے تھے، یعنی مکہ میں کرتے تھے اور مدینہ میں نہیں کرتے تھے، یہی معنی ہے نا، شروع میں کرتے تھے بعد میں نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مشرک جو تھے وہ اپنی بغلوں کے اندر بت ڈال کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو جاتے تھے، تاکہ آپ نے اس لیے رفع الیدین کیا تاکہ بت جو ہے وہ گر جائیں، بت جو ہے وہ گر جائیں۔ جاؤ، میں آپ کو اور پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، ذخیرہ احادیث میں سے ایک حدیث لا کر کوئی دکھا دے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے مکہ کے اندر مشرکین مکہ نماز پڑھا کرتے تھے، ایک حدیث لا کر کوئی دکھا دے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے مکہ کے اندر اور مشرکین مکہ نماز پڑھا کرتے تھے، اور وہ اپنی بغلوں کے اندر بت لے کر کھڑا ہوا کرتے تھے۔ کوئی ایک حدیث ذخیرہ حدیث میں سے دکھا دے، اگر نہیں دکھا سکتے تو میرے بھائیوں یہ بھی آپ کے ساتھ ایک کھلواڑ کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع میں کیا ہے بعد میں نہیں کیا۔ تو ذرا دیکھیے، بت جو تھے وہ مکہ کے اندر تھے، بت مکہ کے اندر تھے، مکہ والے نماز میرے پیغمبر کے پیچھے نہیں پڑھتے تھے، مدینہ میں منافق تھے، منافق نماز پڑھتے تھے، مدینہ میں بت نہیں تھے، تو وہ لے کر کون کھڑا ہوتا تھا؟ وہ لے کر کون کھڑا ہوتا تھا؟ وہ تو مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو نعوذ باللہ من ذالک مسلمان مانتے ہی نہیں تھے، اور جو آپ کو مسلمان نہیں مانتے تھے وہ آپ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ منافق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے تھے، وہ بظاہر مسلمان ہو چکے تھے اور پھر آپ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، تو مدینہ کے اندر تو کوئی بت تھا ہی نہیں، وہ لے کر کیسے کھڑے ہوتے؟ میرے بھائیوں یہ بھی آپ کو دھوکہ دیا جاتا ہے، کسی کتاب کے اندر نہیں ہے۔ صحیح سند کے ساتھ آپ جتنی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، احادیث کی کتاب اللہ کے قرآن کے بعد سب سے اول درجہ جو ہے وہ صحیح البخاری کا ہے۔